تجھے بلندیاں عطا۔ آپ ماشاءاللہ قرآن کے قاری، قرآن کی تلاوت کرنے والے حضرات تشریف فرما ہیں۔ اللہ نے 114 سورتوں میں 70 صورتیں ایسی ہیں جن میں قسم نہیں اٹھائی۔ 114 میں سے 70 ایسی ہیں جس میں خالق کائنات نے قسم نہیں اٹھائی۔ باقی کتنی صورتیں بچیں؟ 114 میں سے 70 مائنس کریں، کتنی صورتیں بچیں گی؟ 44 صورتیں۔ ان 44 صورتوں میں اللہ نے 118 قسمیں اٹھائی۔ کبھی ایک قسم اٹھائی، کبھی 2، کبھی 3، اور سب سے زیادہ قسمیں اللہ نے سورہ فجر میں اٹھائی ہیں، جسے سورہ حسین بھی کہتے ہیں۔ تو سورہ 3 قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین قسم ہے موسیٰ والے پہاڑ کی۔ تو میرا اللہ کروڑوں درخت ہیں، کروڑوں نباتات ہیں، تیری ذات نے انجیر کی قسم کیوں اٹھائی؟ بھائی درخت تو اور طرح، میرے ساتھ ساتھ توجہ دے رہے ہیں؟ ابھی آپ 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو تھوڑی مشکل بحثیں بھی شروع کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو خالق کائنات نے انجیر کی قسم کیوں اٹھائی؟ بس زیتون قسم ہے زیتون کی۔ تو بھائی درخت تو اور بھی ہیں، انلیمیٹڈ ٹائپس کے ہیں، تو اللہ نے زیتون کی قسم کیوں اٹھائی؟ وطور سینین پہاڑ، حضرت موسیٰ والا پہاڑ، ہمارے کیٹو پہاڑ کی قسم نہیں اٹھائی، کسی اور پہاڑ کی قسم نہیں اٹھائی، بلکہ کہا اس پہاڑ کی قسم جس پہ ہمارا موسیٰ جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم سے، صلوات پڑھ لیجیے بر محمد و آل، کہ جب حضرت آدم سے ترک اولا ہوا اور حضرت آدم اس زمین پر آئے، احساس سے برہنگی ہوا، اس لیے کہ جنت کا لباس تو اتارا جا چکا تھا، تو سب سے پہلے جس درخت پر نگاہ پڑی انجیر کا درخت کہتے ہیں، اور اس کے پتے چونکہ چوڑے ہوتے ہیں اس لیے حضرت آدم نے اپنا لباس بنانے کے لیے ان کے پتوں کو استعمال کیا۔ تو اللہ نے انجیر کی قسم قرآن میں اٹھا دی، پھر فرمایا والزیتون، مجھے زیتون کی قسم۔ آپ نے اگر زیتون کا درخت دیکھا ہو تو اس کے پتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہو۔ جب حضرت نوح کا زمانہ آیا، حضرت نوح اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں پانی میں موجود تھے، 11 دن گزر گئے، پریشان ہو گئے کہ کب خشکی آئے گی، کب پانی ختم ہوگا، اور احساس سے محرومی تھا کہ پتہ نہیں زندگی بچے گی یا نہیں بچے گی۔ تو حضرت نوح نے 4 کبوتر لیے، چاروں طرف بھیجے۔ ایک کبوتر جو تھوڑی دیر بعد لوٹ کے آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کا پتا تھا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ خشکی کے آثار آ رہے ہیں۔ اس پتے کو دیکھ کے حضرت نوح کی کشتی کے سارے مسافر خوش ہو گئے کہ ابھی سیلاب ختم ہو جائے گا، ابھی پانی ختم ہو جائے گا، اور حضرت موسیٰ کے پہاڑ کی قسم اٹھائی۔ پھر فرمایا کہ مجھے شہر محمد مصطفیٰ کی قسم۔ تو اگر آپ توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں تو آدم کی قسم، نوح کے زمانے کی قسم، موسیٰ کے زمانے کی قسم، خاتم کے زمانے کی قسم، گویا اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کے زمانے کی قسم اٹھائی۔ مجھے عہد آدم کی قسم، مجھے عہد موسیٰ کی قسم، مجھے عہد ابراہیم کی قسم، مجھے عہد عیسیٰ کی قسم، مجھے خاتم الانبیاء کے زمانے کی قسم۔ اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھنا، اے انسان تجھے احسن تقویم عطا کیا ہے، یعنی تجھے منزل اوج کمال عطا کیا ہے۔ یہ انسان کی مختصر سی زندگی، یہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں،
یہ لغویات میں ضائع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اے انسان تجھے منزل شرف عطا کیا ہے، اے انسان تجھے بلندیاں عطا کی ہیں، اور جتنی ڈیٹیل اس سورہ کی تفسیر احسن تقویم کے ضمن میں یہ 6-7 مجالس جو بچ گئی ہیں، انشاءاللہ اسی میں گفتگو ہوگی کہ احسن تقویم تک کیسے پہنچا جاتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، منزل بلند ہو تو رہنما بھی بلند انتخاب کیے جاتے ہیں، اگر راستے مشکل ہوں تو راستہ دکھانے والے بھی بلند انتخاب کیے جاتے ہیں۔ آئیے آج ایک ہستی کا تذکرہ کرتے ہیں جسے کائنات فاطمہ زہرا کہتی ہے۔ خدا کی قسم بھری کائنات میں کوئی سیدہ کے ذکر کے ساتھ توسل کر لے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس زندگی میں کامیابیاں نہ دے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ آخرت کی کامیابیاں عطا نہ فرمائے، اس لیے کہ زہرا اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے مصطفیٰ رحل بن جائیں، جس کا حاشیہ علی حیدر کرار ہوں، یا یوں کہوں فاطمہ اس قرآن عصمت کا نام ہے جس کی پہلی تفسیر کا نام حسن ہے، دوسری کا نام حسین۔ یا محترم سامعین گرامی قدر، میں کیا اس بیوی کی عظمتیں بیان کروں۔ نبی فاطمہ کے گھر، نبوت فاطمہ کے گھر، رسول فاطمہ کے گھر، رسالت فاطمہ کے گھر، ساجد فاطمہ کے گھر، سید الساجدین فاطمہ کے گھر، مومن فاطمہ کے گھر، امیر المومنین فاطمہ کے گھر، قرآن فاطمہ کے گھر، آیت تطہیر فاطمہ کے گھر، وارثان تطہیر فاطمہ کے گھر، یا یوں کہوں کہ سارے کا سارا اسلام فاطمہ کے گھر۔ کہنے دو فاطمہ اس ہستی کا نام ہے جسے بابا ملا تو مختار جنت، جسے شوہر ملا تو قسیم النار والجنہ، اور جس کے بیٹے ہیں تو سیدہ شباب اہل جنہ، خود ہے تو خاتون جنت۔ کی قسم عقیدت سے پلکوں کو جھکاؤ اور سیدہ کے دروازے سے خیرات لو۔ معصوم نے فرمایا سمیت فاطمہ فاطمتا لأن الخلق فتموا عن معرفتها، فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ ساری کائنات فاطمہ کی معرفت سے ناآشنا ہے، کوئی فاطمہ کی حقیقت کو درک نہ کر سکا۔ کتنی عظمت ہے اس بیوی کی، کتنی بلندیاں اللہ نے عطا کی ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کلما جاءت فاطمہ رحبها واجلسها فی مجلس، ایک دو مرتبہ نہیں بھلے 2 سال کی تھی جب بزم مصطفیٰ میں زہرا تشریف لاتی، مصطفیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے رحبها واجلسها فی مجلس، مرحبا کہتے اور اپنے مقام پر بٹھا دیتے۔ اے کائنات فاطمہ تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتی، یہ بھری کائنات سیدہ کی عقیدت و احترام کے وہ منزلیں کہ کائنات کے ایک رائٹر نے کتاب لکھی، ساری رات سوچتا رہا اس کتاب کا نام کیا لکھوں، دوسری رات گزری، تیسری رات گزری، کوئی عنوان سمجھ میں نہ آیا تو لکھ دیا فاطمہ تو فاطمہ ہے۔ فاطمہ کی کوئی اور تعریف نہیں، فاطمہ کی کوئی اور ڈیفینیشن نہیں، فاطمہ کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی جا سکتی۔ صلوات پڑھ لیجئے سیدہ کی ذات۔ محترم سامعین گرامی قدر، اگر پنجتن کی بزم میں بھی دیکھو تو جو پنجتن کا تعارف ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہم استجب دعاءنا، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما، کس کے واسطے سے؟ بحق فاطمہ، زہرا کے حق کا واسطہ، وَأَبِيهَا، فاطمہ کے بابا کے حق کا واسطہ، وَبَعْلُهَا، فاطمہ کے بابا کے حق کا واسطہ،
فاطمہ کے شوہر کے حق کا واسطہ، وبنیہا فاطمہ کے بچوں کا حق کا واسطہ، وسر المستودع فیہا اے اللہ تجھے اس راز کا واسطہ جو فاطمہ زہرا میں موجود ہے، اس راز کو میں اور آپ بھی نہیں جانتے۔ ساری زندگی سید الانبیاء نے تبلیغ کی، مصطفیٰ کے 23 سالہ تبلیغی دور میں ایک دن کی بھی چھٹی نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے آخری بیٹا بھی دے کے لے لیا نا، اس دن سید الانبیاء سارا دن گھر سے باہر نہیں نکلے۔ ایک منافق سارا دن گلی میں انتظار کرتا رہا کب محمد باہر آئیں گے اور میں بے اولاد ہونے کا تانا دوں گا، میں کہوں گا مصطفیٰ تیرا دین ختم، تیرا مذہب ختم، تیرا دین ختم، تیرا عقیدہ ختم، تیرا ایمان ختم، اس لیے کہ تیرے مشن کو جاری رکھنے کے لیے اللہ نے تجھ سے اولاد واپس لی ہے۔ جب سید الانبیاء سر شام گھر سے باہر تشریف لائے نا تو اس نے کہا یا محمد انت ابتر، اے مصطفیٰ اے محمد تو بے اولاد ہے۔ اتنا درد محسوس ہوا سید الانبیاء کو، گویا آسمان پر نگاہوں کو اٹھا کے اللہ سے سوال کیا میرا اللہ اس تانے کا جواب کیا ہے، اس شکوے کا جواب کیا ہے؟ وہی جبرائیل نازل ہوا اور آیت لے کے آیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محمد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا جسے دیکھ کے تو راضی ہو جائے گا۔ سید الانبیاء کے دن گزر رہے ہیں کہ سید الانبیاء اللہ کے وعدے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کا وعدہ آئے۔ دن گزرے، راتیں گزری، لیکن مصطفیٰ بے چین ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کی طرف سے آواز آئی، یہ کوئی عام نشانی نہیں، یہ کوئی عام آیت نہیں، یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں کہ آپ حضر میں ہوں آیت حضر میں آ جائے، آپ سفر میں ہوں آیت سفر میں آ جائے، آپ پہاڑ پر ہوں آیت پہاڑ پہ آ جائے، آپ مسلح پر ہوں آیت وہاں آ جائے، آپ جنگ پر ہوں آیت وہاں آ جائے۔ یہ اللہ کی خاص نشانی ہے۔ شب معراج پر آنا پڑے گا تو معلوم ہوا مصطفیٰ شب معراج نور فاطمہ لینے کے لیے گئے تھے، نور زہرا لینے گئے تھے۔ عزادارو، جب سیدہ آغوش مصطفیٰ میں آئیں، آواز قدرت آئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ خدا کی قسم آج تک اس کی تفسیر بیان نہیں ہو سکی۔ اللہ نے کہا ہم نے عطا کیا ہے، ہم نے عطا کیا ہے۔ ہاں، کوئی کسی کو تحفہ دے تو کہتے بس یہ ہدیہ ہے ہماری طرف سے، قبول کیجئے گا۔ آپ کبھی تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ عطا کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بس قبول کر لیجئے۔ خدا کہہ رہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، مصطفیٰ یاد رکھو فاطمہ ہم نے عطا کی ہے۔ جس عطا پر اس اللہ کو بھی ناز ہو اسے فاطمہ زہرا کہو۔ اللہ یا رسول اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم سامعین گرامی قدر، ارباب عز و معرفت، یہ سید زادہ اپیل کر کے جا رہا ہے، اپنی زندگی کی بلندیاں چاہتے ہو، دکھوں سے نجات چاہتے ہو، کائنات کی ہر مصیبت سے چھٹکارا چاہتے ہو، در زہرا سے مانگو اللہ رد نہیں کرے گا۔ خدا نے اس سیدہ کو اتنی عظمتیں عطا کی، اور یہاں رک کے ایک جملہ عرض کروں، درد دل ہے، ہم پاکستان بھر میں جاتے ہیں، اگر سیدہ کائنات کا نام لیتے ہو نا، اور سیدہ کے نام میں آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، دل پریشان ہو جاتا ہے، اور بیوی کی عظمتوں کا احساس دل میں آ جاتا ہے، تو پھر یاد رکھو روز حشر اس سیدہ کا سامنا بھی کرنا
کرنا ہے۔ اللہ نے یہ چند رشتے ہمارے ساتھ کنیزان زہرا کے جوڑے ہیں۔ کسی کو اللہ نے بیٹی عطا کی، ماں عطا کی، بہن عطا کی، زوجہ عطا کی۔ یہ 4 رشتے زندگی میں، ان رشتوں کے تقدس کا خیال ضرور رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ دے دیں، روزگار نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، زندگی کی مشکلیں حل نہیں ہو رہی، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا نسخہ۔ آؤ، اگر زندگی کی آسانیاں چاہتے ہو تو نسخہ یہ ہے کہ اگر گھر کی 4 دیواری میں قدم رکھو تو ان 4 رشتوں کو تم سے راضی اور خوش ہونا چاہتے۔ توجہ ہے، خاموش ہو گیا۔ ہاں، زوجہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے کہ کوئی اپنی بیوی پہ خرچ کرے، اس کے لباس کے لیے، اس کی آسائشوں کے لیے، اس کے آرام کے لیے۔ ساری کائنات میں در بدر ٹھوکریں کھانے کی بجائے جو اللہ نے رعیت اور مخلوق قرار دی ہے، مجھے اور آپ کو یہ ذمہ داری عطا کی ہے کہ کنیز زہرا گھر کی 4 دیواری میں آرام کرے، گھر کے کام کاج کرے، اور تو باہر کی تلخیوں کو برداشت کر کے آ۔ اگر گھر میں بیٹھی ہوئی زہرا کی کنیز راضی ہے تو اللہ رزق کے دروازے جلدی کھول دے۔ اب آپ کا خاموش بننا بنتا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اب اس سال تو عشرے کے لیے بلا لیا ہے، کم از کم اتنا نہیں کریں گے کہ 5 محرم کو کہہ دیں کہ اب آپ واپس چلے جائیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ درس قرآن ہے۔ ہاں محترم سامعین، یہ بہت آسان ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو سمجھو۔ یہ میں آپ کو مشکل میں ڈال کے نہیں جا رہا، آپ کی زندگی کو آسان کر رہا ہوں۔ اور اللہ نے اگر بیٹی دی ہے، علامہ سید سفیر سجاد نجفی خدا درجات بلند کرے، اس پر بہت روایت پڑھتے تھے کہ خیر اولادکم البنات۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بہترین اولادیں بیٹی ہیں۔ اور ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ وہ یہاں ہوتے اور اولاد نجف اشرف میں ہوتی، 2 یا 4 یا 6 سال کی 2 بیٹیاں بار بار ان کو ویڈیو کال کرتے اور ان کا خیال رکھتے کہ بیٹا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اگر بیٹیوں کی زندگیوں کو آسان بناؤ گے، اللہ تمہاری زندگیوں کو بھی آسان کر دے گا۔ یہ عجیب ریت چل نکلی ہے۔ مجھے ہمارے علاقے کے ضلع کے پٹواری صاحبان نے بتایا کہ مولانا اس پر گفتگو کریں، اس پر تقریر کریں کہ بڑے بڑے حاجی صاحبان، بڑے بڑے لوگ، دیندار لوگ آتے ہیں کہ جی ہماری زمین کو ہمارے بیٹوں کے نام پہ کر دو۔ بھئی اللہ نے حصہ دیا ہے، تم لینا کیوں چاہتے ہو؟ جو کام خدا کی ذمہ داری ہے وہ ہم انسان اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ نہ میرا دوست، زوجہ کو راضی ہونا چاہیے، بیٹی کو راضی ہونا چاہیے، تیری ماں کو تجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، تیری بہن کو تجھ سے دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہی درس حسینیت ہے، یہی درس انسانیت ہے۔ صلوات پڑھ لو بر محمد۔ مشکلیں نہ بناؤ، اس لیے کہ دل ہم نے یا زہرا کا دم بھرا ہے۔ آؤ اس مجلس عزا میں میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد کنیزان زہرا کی یہ ذمہ داریاں ہم خوبی سے بجا لائیں گے، اور اس وعدے کی پختگی کے لیے میرے ساتھ مل کے 10 مرتبہ لبیک یا زہرا، 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 نعرہ حیدری۔ محترم سامعین گرامی قدر، اللہ نے سیدہ کو رتبہ اور مقام ہی ایسا عطا کیا
اس بیوی کے احترام میں ضروری ہے کہ ہر بیٹی کو، ہر زوجہ کو، ہر بہن کو اس کا حق دیا جائے، اس لیے کہ زہرا کو حق نہیں دیا گیا، زہرا کو حق نہیں دیا گیا۔ آزادارو، ایک مقام پر ایک شخص مجلس میں نہیں آیا، مجلس سے باہر کوئی ٹھیلا لگا کے کچھ چیزیں فروخت کر رہا تھا، مجلس پڑھنے والے نے پڑھا، زہرا کو حق نہیں دیا گیا، زہرا کو خالی ہاتھ لوٹا دیا گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اپنی دکان کو بند کیا، گھر آیا اور کہنے لگا اللہ کرے یہ بات ٹھیک نہ ہو، اللہ کرے یہ بات درست نہ ہو۔ آیا اور اپنے مسلک کے کسی صاحب علم کے سر پر قرآن رکھ کے کہتا ہے لمبی بات نہیں پوچھنا، مجھے اتنا بتا زہرا مانگنے گئی تھی یا مانگنے نہیں گئی تھی؟ زہرا نے مانگا تھا، وہ کہنے لگے نہیں وجہ یہ تھی وجہ وہ تھی، کہا وجہ چھوڑ یہ بتا زہرا نے مانگا تھا یا نہیں مانگا تھا؟ کہنے لگا ہاں مانگا تھا۔ پھر کہا کہ دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ عزاداروں وہ دائیں بائیں کرنے لگا، کہنے لگا تجھے رسول کی عزت کی قسم مجھے بتا دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ کہتا ہے دینے والوں نے کہا تھا تیرا حق نہیں بنتا، نہیں دیا تھا۔ زہرا خالی ہاتھ واپس آ گئی تھی۔ میں کہتا ہوں اے بی بی، آپ مسجد نبوی میں تشریف لے کے جاتی اور آپ کے بابا مصطفیٰ ممبر پر بیٹھے ہوتے، پھر کائنات بھی آپ کی جھولی پہ رکھ جاتے۔ اے بی بی آپ نے مانگا اور خدا کی قسم تاریخ نے احترام کیا ہے سیدہ کے نام کا۔ ایک شخص آیا چھٹے تاجدار ولایت کے پاس، پریشان تھا، کہنے لگا کہ اللہ نے چوتھی مرتبہ پھر بیٹی دی ہے۔ معصوم نے فرمایا بندہ خدا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی زمین سے اپنا رزق لے گی، اللہ اس کی نگہبانی کرے گا، تجھے پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ پھر معصوم نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگا نام فاطمہ رکھا ہے۔ چھٹے امام گھٹ گھٹ کے گریہ کرنے لگے، کہتے مولا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا مجھے مدینہ والی زہرا یاد آ گئی۔ پھر امام نے فرمایا اگر نام فاطمہ رکھا ہے پھر جعفر صادق کی وصیت ہے فاطمہ کو کبھی تماچا نہ مارنا، فاطمہ کے رخسار کو کبھی زخمی نہ کرنا۔ میں کہوں گا ہائے امام اتنی محبت ہے، ہائے مدینہ والی زہرا، اجرکم اللہ جعلکم من الباقین، اللہ آپ کا شمار رونے والوں میں فرمائے۔ عزاداروں یہ واقعہ ایک سکول کا ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کے سکول میں داخلے کے لیے گیا، بڑی دیر انتظار کرتا رہا، بڑی دیر منتیں کرتا رہا کہ میری بچی کو سکول میں داخلہ دے دو۔ سکول والوں نے کہا داخلے کی گنجائش نہیں، ایڈمیشن بند ہو چکے ہیں، اب کسی بچے کو داخلہ نہیں مل سکتا۔ جب مایوس ہوا نا اپنی بیٹی کی طرف ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے اٹھو فاطمہ واپس چلتے، اٹھو فاطمہ واپس چلتے ہیں۔ سکول کا سربراہ ہاتھ جوڑ کے اپنی کرسی سے اٹھ گیا، کہنے لگا اگر اس بچی کا نام فاطمہ ہے پھر خالی نہیں بھیجتے، اسے ضرور دیں۔ تاریخ نے احترام کیا، سیدہ کائنات کا نام کا احترام تاریخ نے کیا ہے۔ عزاداروں مولا امیر کائنات ایک مقام پر مسجد میں تشریف لائے، دو شخص آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ایک کہتا تھا بڑا مظلوم کون ہوتا ہے، دوسرا جواب دیتا تھا جس کی جائیداد چھینی جائے وہ بڑا مظلوم ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں کچھ اور بتا، کہنے لگا جس کا گھر چھینا جائے وہ بڑا مظلوم ہوتا ہے۔ کسی نے کہا جس کا جوان بیٹا مارا جائے وہ بڑا مظلوم ہوتا ہے۔ میرے مولا یہ جملے سن رہے تھے، روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے، کہا نہ تیرا جواب ٹھیک ہے نہ تیرا جواب ٹھیک ہے، بڑا مظلوم وہ ہوتا ہے جس کی زوجہ کے سامنے اس پر دروازہ گرایا جائے اور شوہر علی جیسا ہو۔
اجرکم اللہ جعلکم من الباقین جعلکم من الباقین۔ عزادارو آج سیدہ کائنات کی نظر کرنے ہیں یا رسول، عزادارو مجھے کوئی جلدی نہیں، بڑے آرام آرام سے ذکر شہادت سنتے چلو۔ عزادارو خدا کی ذات دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ آپ کو نجف اور کربلا کی زیارات نصیب فرمائے۔ اے اللہ ان عزاداروں کو ہمیں اسی سال کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ کو خدا لے جائے نجف اشرف، جب مولا امیر کائنات کی زری پر جاؤ گے، جب شاہ نجف کی زری پہ جاؤ گے، جب علی کی زری پر جاؤ گے، تو وہاں زیارت کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے، السلام علیک یا اول المظلوم، اے کائنات کا پہلا مظلوم ہمارا تم پر سلام۔ مجھ سے پوچھو حسین بڑا مظلوم ہے، پھر علی کے لیے کیوں لکھا ہوا ہے کہ علی بڑا مظلوم ہے؟ علی کا اکبر تو نہیں مارا گیا، علی کا عباس تو پیاسا نہیں مارا گیا۔ عزادارو حسین کے سامنے زینب عالیہ کربلا میں موجود ہے، علی کے سامنے تو نہیں موجود۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ علی اس لیے بڑا مظلوم ہے، جب وقت آخر تھا نا حسین ابن علی کا، جب وقت آخر تھا نا سید الشہداء کا، فوج اشقیاء میں بحث چھڑی کہ حسین شہید ہو گئے ہیں یا ابھی تک زندہ ہیں۔ ایک لعین نے کہا تھا اگر پتہ کرنا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے یا دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک کام کرو پتہ چل جائے گا۔ کہا کیا کام کرو؟ کہا لکڑیاں لے آؤ، آگ لے آؤ۔ عزاداروں کہا زہرا کی بیٹیوں کے خیمے کی طرف پڑھو، سکت نہیں تھی میرے مولا میں، اپنی کوہنیوں کا سہارا لیا۔ کہا زینب کے خیمے کی طرف نہ جانا، ابھی حسین زندہ ہے۔ عزاداروں علی اس لیے بڑا مظلوم ہے، علی موجود تھا زہرا کے گھر پہ حملہ۔ اجرکم جعلکم من الباقین جعلکم من الباقین۔ خدا آپ کا شمار رونے والوں میں فرمائے۔ عزادارو میرے محترم بھائی تشریف لے آئے ہیں، زیادہ دیر زحمت نہ دوں۔ عزادارو وہ وقت آیا جب علی مولا مسجد نبوی میں موجود ہے اور زہرا گھر میں ہے۔ حضرت فضہ سے کہا ہے دروازہ بند کرو، اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزادارو ایک لحظہ وہ لحظہ آیا جب زہرا کی تسبیح کی صدا بند ہو گئی، آواز آئی ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسن اور حسین مسجد نبوی کی طرف دوڑے، بابا بابا اماں دنیا سے چلی گئی ہے، بابا زہرا دنیا سے چلی گئی ہے، بابا اماں تنہا چھوڑ گئی ہے۔ عزادارو تاریخ نے لکھا ہے ایک لاکھ کے مجمع سے لڑنے والا علی، فاتح خیبر علی، فاتح بدر علی، کبھی نہ گرنے والا علی، کبھی نہ جھکنے والا علی۔ جب پتا چلا نا زہرا دنیا سے چلی گئی، علی کبھی اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں زہرا کس کے حوالے؟ زہرا کس کے حوالے؟ اجرکم اللہ جعلکم من الباقین جعلکم من الباقین۔ عزادارو میرے مولا امیر کائنات نے رات کی تاریکی میں جنازہ تیار کیا۔ ایک مرتبہ علی کی چیخ بلند ہوئی، پوچھا بی بی نے، بی بی ام ایمن نے پوچھا کیا وجہ ہے، علی روتے کیوں ہے؟ کہا زہرا کی پہلو اتنا زخمی ہے مجھے بھی نہیں بتاتی تھی، آج پتا چلا ہے زہرا دیوار کا سہارا لے گی، گھر میں کیوں چلتی تھی۔ جنازہ تیار ہوا، عزاداروں میرے مولا علی نے اولاد کو اکٹھا کیا، آؤ حسن بیٹا ماں کو الوداع کرو، آؤ زینب بیٹا ماں کو الوداع کرو۔ عزادارو امام حسن آئے، ماں سے الوداع ہوئے۔ عزادارو بی بی زینب آئی، ماں کا آخری سلام کیا۔ جب سب سلام کر چکے نا تو حسین چپ کھڑا ہے، کہا حسین
تو ماں کا آخری سلام نہیں کرے گا. کہا حسین تو ماں کو الوداع نہیں کرے گا. میرے مولا فرمانے لگے بابا بابا میں فخر عیسیٰ ہوں, میری ماں فخر مریم ہے. مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا تو عیسیٰ گئے تھے. یہ جملے تھے بندے کفن کھلے, آؤ میرا حسین, آؤ میرا پیاسا حسین. یہ منظر مدینہ کا ہے, جنازہ بطول کا ہے, لپٹا ہوا